نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ففروا إلى الله. اللہ جل جلالہ اپنے کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے ففروا إلى الله، بس تم اللہ کی طرف دوڑو، اللہ کی طرف دوڑو۔ اللہ جل شانہ ہمارا رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، قادر مطلق ہے، اور اس کے پاس ساری قوتیں ہیں، سارے خزانے ہیں۔ ففروا الی اللہ، کفر و شرک کو چھوڑ کر اللہ پر ایمان لانے کی طرف دوڑو۔ ففروا الی اللہ، معصیت اور نافرمانیوں کو چھوڑ کر اللہ کی طاعت کی طرف دوڑو۔ ففروا الی اللہ، مخلوق سے مانگنے کو چھوڑ کر اللہ جل شانہ سے مانگنے کی طرف دوڑو۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ففروا الی اللہ، اپنے مشکلات کو حل کرنے کے لیے ادھر ادھر پھرنے، گھومنے، دوسروں کے دروں کا چکر لگانے کی بجائے اللہ کی طرف دوڑو، اس لیے کہ وہ سارے مشکلات کو حل کر سکتا ہے۔ ففروا الی اللہ، ظالم اور ظالم لوگوں سے بچنے کے لیے اللہ جل شانہ کی پناہ میں آؤ، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، اس لیے کہ اس کی پناہ سے بڑھ کر کوئی اور پناہ نہیں ہے۔ ظالموں سے اکیلے وہی نجات دینے والا ہے۔ ففروا الی اللہ، مخلوق کو خوش کرنے کی بجائے اللہ جل شانہ کے راضی کرنے کی طرف دوڑو۔ مخلوق کی خوشامدوں کی بجائے اللہ کی خوشامد کرو، اس کی طرف دوڑو، وہ خوش ہو جائے۔ مخلوق لوگ وہ کس طرح خوش ہوں گے اس کا کچھ پتہ نہیں۔ مخلوق کی رضا کس کام میں ہے، کس صورت میں ہے، وہ اس کا کوئی پیمانہ ہی اب تک نہیں نکلا۔ یہ ایک بات سے خوش ہوگا، دوسرا دوسری بات سے خوش ہوگا، تیسرا تیسری بات سے خوش ہوگا۔ مخلوق کی رضا اور خوشنودی والے اعمال اور حرکات کا ابھی تک کوئی پیمانہ دنیا میں نہیں بنا۔ آپ اپنی سوچ کے مطابق کسی کو خوش کرنا چاہیں، بڑی اچھی تقریر میں نے کی، لوگ خوش ہو جائیں گے، نہیں۔ بہت اچھی نعت پڑھی میں نے، لوگ خوش ہو جائیں گے، نہیں۔ اس دفعہ میں نے نعت نہیں پڑھی، لوگوں میں میری ہتک ہوئی، اس لیے مخلوق خوش نہیں ہوئی، یہ غلط ہے۔ مخلوق کو خوش کرنے کا پیمانہ نہیں ہے، اللہ جل شانہ کو خوش کرنے کا پیمانہ ہے، صاف ستھرا پیمانہ ہے۔ اللہ پاک نے اس پیمانے کے لیے اپنے کلام پاک کو نازل کیا۔ اللہ جل شانہ نے اس پیمانے کے لیے انبیاء کرام کو بھیجا، میں اس سے خوش ہوتا ہوں، میں اس سے نہ خوش ہوتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ جو شخص چراگاہ، کسی بادشاہ کے چراگاہ کے قریب میں اپنے جانوروں کو چرائے گا، وہ چراگاہ اور باغیچے کے اندر اس کے جانور گھس جائیں گے، اس کی پکڑ ہوگی، اس کو سزا ہوگی۔ تو اس طریقے سے جو اللہ جل شانہ کی چراگاہ کے قریب جانوروں کو چرائے گا، اس کے جانور اللہ کی چراگاہ میں گھس جائیں گے، اللہ کی نافرمانی میں آ جائے گا، اللہ کی پکڑ ہوگی۔ اور وہ چراگاہ کیا ہے؟ متعین ہے، وہ ہے محرمات۔ جن چیزوں کو اللہ جل شانہ نے حرام کیا ہے ان کے قریب بھی مت جائیے۔ زنا حرام ہے، زنا کے قریب، جس سے آدمی زنا کے قریب پہنچتا ہے، کسی نامحرم
یہ محرم اجنبی عورت سے بات کرنا ہے، موبائل ملانا ہے، اس کی طرف دیکھنا ہے، اس کے ساتھ تنہائی میں بیٹھنا ہے، اس کے ہاتھ میں ہاتھ رکھنا ہے، اس کے ساتھ بات کرنا ہے، اس کے بعد پھر اس کی باری آئے گی۔ جو آدمی اتنا قریب جائے گا وہ ضرور حرام کے اندر مبتلا ہوگا۔ اس لیے اس دین اور اس شریعت محمدیہ کے کمال کی نشانی یہ ہے کہ اس نے جو مقصودی گناہ ہے وہ تو پہلے بھی حرام تھا، اس نے اس گناہ کی دوائی، محرکات، اسباب، اس کے ماحولیات کو بھی حرام کیا ہے۔ جو چیزیں میں نے ذکر کی یہ زنا کی وجہ سے حرام ہے، اس لیے کہ زنا میں پہنچانے والی ہے۔ تو اللہ جل شانہ کی رضا اور خوشنودی اور اس کی ناراضگی متعین، مخلوق لوگ کس سے راضی ہوتے ہیں وہ غیر متعین ہے، اللہ جل شانہ کی رضا وہ معتبر، مخلوق کی رضا اور عدم رضا غیر معتبر۔ اللہ جل شانہ کی رضا اور خوشنودی وہ یقینی اور قطعی، مخلوق کی رضا اور خوشنودی وہ غیر یقینی، وہمی، وہ وہمی، آپ کی وہم ہے، یہ فلاں ایس ایچ او، فلاں انسپیکٹر، فلاں اے سی، فلاں ڈی سی، فلاں ایم این اے، فلاں ایم پی اے، فلاں بڑا، یہ اس سے خوش ہوگا، نہیں۔ دنیا کے اندر دیکھے گئے جن بڑے ملکوں پر لوگوں نے اعتماد کیا تو وقت آنے پر وہ پیچھے ہٹ گئے۔ شیطان نے اپنا لاؤ لخکر جمع کر کے بدر کے جنگ میں مشرکین کا ساتھ دیا، لیکن جیسے ہی بدر پہنچا فرشتوں کے اوپر نظر پڑی تو کافر اور مشرک کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نکال کر بھاگنے لگا پیچھے۔ اس نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگا میں نے وہ چیز دیکھی ہے جو تم نہیں دیکھ رہے۔ اس نے کہا ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ کہتے ہیں ہم نہیں ٹھہر سکتے، جا رہے ہیں، مجھے اپنی خوف ہے، اپنی ہلاکت کا خوف ہے۔ وقت آنے پر یہ تم سارے کے سارے تمہیں چھوڑ جائے گا۔ مخلوق کو راضی کرنا، ہم اپنے نیک اعمال میں بھی مخلوق کا حصہ ڈالتے ہیں، یا سارا کا سارا عمل مخلوق کے لیے کرتے ہیں۔ اچھی بات کی لوگ خوش ہو جائیں، اچھا بیان کیا لوگ خوش ہو جائیں، اچھی خیرات کی لوگ خوش ہو جائیں، پیسے ایسی جگہ دیا جہاں سے لوگ خوش آئے، یہاں ضرورت ہے تو ہے، یہاں کوئی خوش نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ میری مدح اور میری تعریف نہیں کرتے۔ ایسی جگہ لگاؤں جہاں پر میری لوگ تعریف کریں، خوش ہو جائیں۔ ہمارا سارا کیا کرایا نیکی وہ شیطان کے نظر جاتا ہے، کام وہ آخرت میں کام آئے گا، برزخ میں کام آئے گا، اللہ کے سامنے کام آئے گا جو اللہ جل شانہ کے لیے کیا۔ میں کتاب دیکھ رہا تھا، اس میں لکھا ہے 40 سال شوہر بیوی کے ساتھ رہا ہے، ایک پلنگ میں دونوں لیٹے ہوئے ہیں، لیکن بیوی کی کروٹ اس طرف، شوہر کی کروٹ اس طرف، بیوی کے ساتھ بستر پہ لیٹ کر شوہر کا تعلق اللہ سے ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں اور اس رخسار کے اوپر، گالوں کے اوپر آنسوں کے قطرے ٹپکتے ہیں، داڑھی کے اوپر گر رہے ہیں، بیوی کو پتہ تک نہیں ہے کہ میرا شوہر رو رہا ہے یا نہیں۔ یہ ہے اللہ کے لیے عمل۔ بیوی کے کمرے میں نفل نماز پڑھنا تو دوسری بات ہے، ہم 2 رکعت پڑھ لیتے ہیں، پوری دنیا کو آگاہ کرتے ہیں، بات کرنے میں، حرکات میں، نشانیوں میں۔ سجدہ لگاتے ہیں تو پیشانی کو زمین پر رگڑتے ہیں، اس لیے رگڑتے ہیں تاکہ کالا نشان بن جائے، لوگ کو پتہ چل جائے کہ یہ نمازی آدمی ہے۔ 40 سال، 50 سال میں کتابیں دیکھ رہا تھا، لوگوں کی فہرست جس میں بیوی تک کو پتہ نہیں ہے کہ میرا شوہر رو رہا ہے یا نہیں، اور اس کے آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں تو کس وجہ سے بہ رہے ہیں، بیوی تک کو نہیں بتاتے۔ یہ وہ لوگ تھے جو اللہ کی رضا کا خیال رکھتے تھے، لوگوں کو نہیں۔ لوگ خوش ہو جائیں۔ لقمان حکیم رحمہ اللہ، پیغمبری میں شک ہے، بعض کہتے ہیں پیغمبر تھے، بعض نہیں۔
ہم نے یہ واقعہ مختلف کتابوں میں اسکول کے باہر پڑھا، لیکن میں نے ایک معتبر کتاب کے اندر دیکھا کہ یہ واقعہ لقمان حکیم کے ساتھ پیش آیا۔ مشہور ہستی ہے، سارے لوگ جانتے ہیں۔ وہ اپنے بیٹے کو نصیحت فرما رہے ہیں، اور سب سے پہلے حق انسان کا اپنے اولاد، اپنے گھر والوں کا ہے اس کے اوپر۔ ہم یہاں سے وہاں ملک کے آخری کونے کی خبر لیتے ہیں، لیکن اپنے گھر کی خبر نہیں لیتے۔ میرے گھر کے اندر کیا ہو رہا ہے، میری بیوی کیا کر رہی ہے، میری اولاد کیا کر رہی ہے، اس کی کوئی فکر نہیں۔ دوسروں کو سیدھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لقمان حکیم رحمہ اللہ کی وہ باتیں جو اپنے بیٹے کو کہے، وہ دنیا کے اس کونے میں نہیں گیا، لیکن اللہ جل شانہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ پاک نے اس کو اپنے کلام پاک میں جگہ دی۔ بیٹے کو نصیحت، یا بنی اپنی آواز کو نہ اٹھاؤ، انا انکر الاصوات لصوت الحمیر، اس لیے کہ بدترین اور کریہ ترین آواز گدھے کی آواز ہے۔ تو بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے، سمجھاتے ہوئے ایک دفعہ گدھے کو لے کر گدھے کے اوپر سوار ہو کر بازار سے گزر رہے ہیں۔ بیٹے کو کہا کہ گدھے کو ہنکاؤ، پیچھے سے ڈنڈا لو اور گدھے کو ہنکاؤ۔ بیٹا پیچھے سے گدھے کو چلا رہا ہے اور لقمان حکیم گدھے کے اوپر سوار ہے۔ حکیم اس کو کہتے ہیں کہ جو ایسا کام کرے جس سے اس کو ذاتی فائدہ نہ ہو، وہ لوگوں کی فائدوں کو ڈھونڈتا ہے، لوگوں کو فائدہ پہنچا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات حکیم ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ سب سے زیادہ محتاج مخلوقات میں انسان ہے، بشر ہے، سب سے زیادہ محتاج۔ یہ پتھر محتاج اتنا نہیں ہے، لیکن اتنا نہیں۔ درخت کی حاجات اور ضروریات اس پلر سے زیادہ ہیں۔ انسان کی ضروریات وہ سب سے زیادہ ہیں، اس کی حاجات سب سے زیادہ ہیں۔ جو جتنا محتاج ہوتا ہے وہ اتنا کمزور ہوتا ہے، اور جو انسان اپنی حاجات براری میں لگا رہے، اس کی کوئی کام حکمت کی نہیں ہوگی، بس وہ اسی میں ہوگا کہ کتنا زیادہ کھاؤں، زیادہ پہنوں، اچھا پہنوں، زیادہ پیسے آ جائیں، اچھا کام ہو، اچھی نوکری ہو، اچھی تعریف ہو۔ یہ جانوروں کی زندگی ہے۔ کبھی آدمی دوسروں کے لیے کھپتا ہے۔ یہ حکیم اور دانا انسان ہے۔ لقمان حکیم کو حکیم اس لیے کہتے ہیں، اس نے دوسروں کو فائدے پہنچائے۔ اللہ جل شانہ کی ذات حکیم ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، ہمارے پیدا کرنے میں اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دینے میں اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہمیں روزہ رکھنے کا حکم دینے میں اس کا کوئی ذاتی فائدہ نہیں۔ ہم سے حج کروانے میں اس کا کوئی ذاتی فائدہ نہیں۔ ہم سے خیرات کروانے میں اس کا کوئی ذاتی فائدہ نہیں۔ مباح کام تو چھوڑ دے، جو فرائض ہیں، حرام سے بچنے میں اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ پوری دنیا الیاذ باللہ، اللہ نہ کرے، حرام کے اوپر متفق ہو جائیں، کفر پر جمع ہو جائیں، شرک پر جمع ہو جائیں، اللہ کا کوئی نقصان نہیں۔ اس لیے کہ پوری دنیا کے لوگوں کا ایمان پر جمع ہونے میں اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس نے پھر کیوں کیا؟ وہ حکیم ہے، اور فعل الحکیم لا یخلو من الحکمہ، کسی بھی حکیم کا فعل وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ تو اللہ جل شانہ حکیم ہے، لیکن وہ محتاج نہیں ہے، سبحانہ و تعالی۔ اللہ جل شانہ کی ذات ہر نقص سے، ہر عیب سے پاک ہے، اور حاجات نقائص ہیں۔ انسان کی ضروریات نقائص ہیں، کھانا پینا یہ حاجت ہے، اور یہ نقص اور عیب ہے۔ انسان بڑا خوش ہوتا ہے، بہت اچھا کھایا، جتنا اس کی فکر میں لگا رہتا ہے اتنا یہ محتاج ہے۔ تو لقمان حکیم اپنے بیٹے کو سمجھا رہے تھے، گدھے کے اوپر سوار بازار سے گزر رہے ہیں، بیٹھا پیچھے سے گدھے کو چلا رہا ہے۔ بازار والوں نے دیکھا، اس نے کہا کہ دیکھو اس کو، یہ آدمی بڑا آدمی ہے، اس کو اپنے بیٹے کے اوپر ذرا برابر بھی ترس نہیں آتا،
کہ یہ خود سواری کے اوپر سوار ہے، بیٹا نیچے جا رہا ہے۔ لقمان حکیم صاحب نے اتر کر بیٹے سے کہا کہ بیٹا تو سوار ہو جا، اس لیے کہ لوگ کہہ رہے، خود اتر گئے، بیٹے کو سوار کیا۔ پھر جا رہے ہیں، لوگ دیکھ کر ہنس رہے ہیں، دیکھو جوان لڑکا گدھے پر سوار ہے، بوڑھا باپ نیچے جا رہا ہے، کتنا ظالم ہے یہ بیٹا۔ تو اس نے کہا کہ دونوں سوار ہوتے ہیں، تو بھی سوار ہو، میں دونوں سوار ہو گئے۔ پھر لوگ ہنسنے لگے، کتنے ظالم لوگ ہیں، تیسرے کو بھی بٹھاتے نا، چھوٹا سا تو گدھا ہے، آدمی دو سوار ہے، تیسرا نہیں تھا جس کو تم بٹھاتے، دو آدمی کیوں سوار؟ دونوں پریشان ہو گئے، تو دونوں اتر گئے، آگے گئے، لوگوں کو ہجوم تھا، اب گدھا خالی جا رہا ہے، باپ بیٹا دونوں نیچے ہیں، لوگ ہنسنے لگے کہ دیکھو سواری ہے اور اس کو خالی چلا رہے، خر و سرد باڑ کا روان شوری کے بنا۔ تو لقمان حکیم صاحب نے الگ ہو کر بیٹے سے کہا کہ بیٹا آپ کو سمجھا رہا تھا، آپ نے دیکھا یہ لوگ کسی حالت میں راضی اور خوش نہیں ہو، کسی حالت میں، گدھا خالی جا رہے تب بھی خوش نہیں، باپ سوار ہے تب بھی خوش نہیں، بیٹا سوار ہے تب بھی خوش نہیں۔ جو آدمی لوگوں کے لیے کام کرتا ہے تو زمانہ اس پہ ہنسے گا، لوگ اس پہ ہنسیں گے، لوگ اس کا مذاق اڑائیں گے، لوگ اس کا ٹھٹھا کریں گے، یہ چین کسی حالت میں نہیں پائے گا۔ اس لیے اپنے اعمال کو ضائع نہ کرنا چاہیے، اپنی دنیا کی صلاحیتوں کو، دنیا میں اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو ضائع نہ کرنا چاہیے، اس سے کام لینا چاہیے اللہ کے لیے۔ وہ ایک ہے، اس کا خوش کرنا بہت آسان اور متعین ہے، یہ کام کرو میں راضی ہو جاؤں گا، یہ کام کرو میں ناراض ہو جاؤں گا۔ ایک بزرگ ہیں محمد ابن اسلم، وہ فرماتے ہیں کہ میرا لوگوں سے کیا واسطہ، میرا لوگوں سے کیا واسطہ، لوگ کیا کہیں گے، لوگ خوش ہو جائیں، اس لیے کہ میں باپ کی پشت میں تھا تو اکیلا تھا، وہاں میرے ساتھ کوئی نہیں تھا۔ انی کنت فی صلب ابی وحدی ثم سرت الی بطن امی وحدی، پھر میں باپ کی پشت سے ماں کے پیٹ کے اندر آیا تو میں تنہا تھا، میرے ساتھ کوئی نہیں تھا، نہ کوئی حفاظت کرنے والا تھا، نہ کوئی کھانا دینے والا تھا، نہ کوئی اور خدمت کرنے والا تھا۔ ثم انی خرجت الی الدنیا وحدی، پھر میں دنیا کی طرف آیا تو تنہا آیا، تنگ و تاریک راستوں سے گزرتا ہوا اکیلے آیا، کوئی میرے ساتھ نہیں، کسی نے میری مدد نہ کی۔ پھر میں جب دنیا سے جاؤں گا تو میں اکیلے جاؤں گا، میری روح نکلے گی، میرے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوگا، نہ اپنے گھر والے ہوں گے، نہ بچے ہوں گے، نہ اعزا و اقربا ہوں گے، کوئی میرے ساتھ کوئی تعاون نہیں کریں گے، میں نکلوں گا اپنے جسد سے تنہا، تنہا، کوئی میرے ساتھ نہیں ہوگا۔ پھر جب میں قبر میں دفنا دیے جاؤں گا تو اکیلے ہوں گا، اس وقت میرے ساتھ کوئی نہیں ہوگا، نہ کوئی بھائی میرے ساتھ قبر میں رہے گا، نہ کوئی اور میرے اوپر مٹی ڈال دی جائے گی۔ پھر منکر نکیر آئیں گے، مجھ سے سوالات کریں گے، یا تو میں ٹھیک جواب دوں گا تو میرے ساتھ کوئی نہیں ہوگا، وہ سوال قبر میں مجھے کوئی نہیں بتائے گا۔ جس طریقے سے امتحان گاہ میں نقل ہوتے ہیں، کبھی استاد جو ہے وہ رشوت لے کر نقل لیتا ہے، وہاں مجھے کوئی نہیں دے گا، اور اگر میں غلط ہو جاؤں تو میں بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، میں بھی اس وقت بھی تنہا ہوں گا۔ پھر جب میں قبر سے اٹھوں گا تو ثم بعثت الی الحشر وحدی، پھر میں حشر کے لیے تنہا اٹھوں گا قبر سے، میرے ساتھ کوئی نہیں ہوگا۔ پھر جب اللہ جل شانہ کے سامنے میری پیشی ہوگی تو تنہا میں جاؤں گا، اللہ جل شانہ کے سامنے میری پیشی، تنہا جاؤں گا، کوئی میرے ساتھ نہیں ہوگا۔ ہمارا ایک ساتھی ہے یہاں پشاور کا ہے، اس نے کہا، اس نے یوکرین میں کسی دیہات سے شادی کی، اس کی بیوی نو مسلم تھی،
اور پھر پکی مسلمان ہوگی. پھر جب وہ مسلمان ہوگی تو اس کے بعد اس کے سسرال یعنی ساس اور سسر دونوں مسلمان ہو گئے. اس کے ساس کے اسلام لینے کا واقعہ بھی عجیب ہے. اس نے کہا کہ میری بیوی نے یہاں پشاور میں رہتے ہوئے ایک دن مجھے کہا کہ مجھے بہت بڑی فکر ہے, مجھے میری ماں یاد آ رہی ہے, مجھے پہنچاؤ اپنے ملک. وہ اچھا آدمی ہے. اس نے ٹکٹ لیے اور بیوی کو وہاں پہنچایا, خود بھی اس کے ساتھ گیا. کہتے ہیں جب ہم پہنچے تو اس کی ماں بیمار تھی اور کومے میں تھی, بے ہوش تھی کئی دن سے مسلسل. تو یہ کہتے ہیں میں اس کے ساتھ تھا کہ اچانک اس کی آنکھ کھلی اور کومے سے باہر نکل آئی. کہنے لگا کہ میری ساس نے مجھے کہا اس کو اپنے داماد کو جو یہاں پشاور کا ہے کہ فلاں میں نے عجیب منظر دیکھا. میں نے کہا کیا منظر دیکھا؟ کہتے لوگ قطار میں کھڑے تھے اور آگے آگ جل رہی تھی, بہت بڑی الاؤ, بڑی آگ. اس میں ایک ایک کر کے لوگوں کو ڈالا جا رہا تھا. مجھ سے پہلے ایک لمبی قطار تھی. جب وہ لوگ ختم ہوئے میری باری آئی اور میں بہت زیادہ ڈر رہی تھی کہ ابھی مجھے بھی پھینکیں گے. تو پھینکنے والوں میں سے ایک نے کہا کہ جاؤ پیچھے ہٹ جاؤ, تیری باری ابھی نہیں آئی. جیسے ہی میں پیچھے دھکیل دی گئی اس کی آنکھ کھلی, بے ہوشی بھی اتری, کومے سے بھی نکل آئی, باتیں بھی کرنے لگی. اس نے جب یہ خواب سنایا داماد کو تو اس نے کہا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تیرے ایمان کے فیصلے اللہ کے ہاں ہو چکے ہیں, جلدی مسلمان ہو جاؤ. وہ مسلمان ہو گئی. اس کا جنازہ میں نے پڑھایا ہے, اسی عورت کا جو مسلمان ہوئی, نو مسلم تھی. اس کا شوہر بھی مسلمان ہوا, وہ بھی مسلمان ہوئی. وہ یہاں اپنے داماد کے ساتھ رہ رہے تھے پشاور میں. اس کی تدفین یہیں پر ہوئی اس ساس کی. تو جب آدمی جہنم جائے گا وہ اکیلے جائے. اللہ جل شانہ کے سامنے پیشی ہوگی. اس نے کہا میری اکیلی پیشی ہوگی. پھر اس کے بعد میزان پر جب اعمال میزان میں تلیں گے تو میرے نیکی کے پلڑے میں کوئی ایک نیکی مجھے نہیں دے گا, میں تنہا ہوں گا. اور برائی کے پلڑے میں برائیاں میری تنہا ہوگی, میرے ساتھ کوئی بھی مدد نہیں کرے گا. پھر پولیس صراط پر جب گزروں گا تو اس وقت میں تنہا ہوں گا. امر علی الصراط وحدی, اس وقت میرے ساتھ کوئی تعاون نہیں کرے. دیر کے علاقے کے اندر ہم گئے تھے, پولیس صراط پر کیسے گزرے. دیر کے علاقے میں ہم گئے تھے تو میری مصیبت یہ ہے کہ میں راستے میں جب جاتا ہوں نیچے دیکھتا ہوں, میرا سر بھی چکراتا ہے. میں نیچے دیکھ رہا تھا, وہ پل تھا تختوں کا اور رسیوں سے بندھا ہوا تھا. اور دیر کے اندر ایسے پل بہت زیادہ ہے اور ہچکولے کہتے ہیں, یوں بھی اور اس طرح بھی. تو اور دریا بہت زبردست دریا, بہت زور و شور سے پانی جا رہا ہے, بڑے بڑے پتھر ہیں نیچے, آدمی نہیں. ہم نے دیکھا کشمیر کے اندر وہ پتہ نہیں 22 ویلر تھا یا 10 ویلر تھا, ٹرک سیمنٹ کا, اس میں گرا, اس کا پتہ ہی نہیں چلا, ہماری آنکھوں کے سامنے گرا. چھوٹا معلوم ہوتا ہے لیکن بہت بڑا, بڑے خطرناک دریا ہیں. اس پر جا رہے تھے, میں نیچے دیکھ رہا تھا تو میرا سر چکرا گیا. میں سوچ رہا تھا یہ پل ایسے ہوتا ہے. بس میں نے کہا گیا. اس وقت میرا ساتھی جو اس وقت مجمع میں شاید نہیں ہے, میرا ہاتھ اس نے پکڑا تھا, اس نے بھی ہاتھ جوڑا. میں نے کہا سخت جگہ میں تو نے یاری چھوڑی میرے سے, چکل مشکل زیران زمالہ سے راہ کر. اس کو اپنی فکر تھی. تو میں اس وقت کلمہ پڑھ رہا تھا کہ بس ختم. اچانک وہ سامنے 2 آدمی بیٹھے ہوئے تھے, وہ وہیں کے رہنے والے تھے. انہوں نے آواز دی مجھے کہ ہماری طرف دیکھو, سامنے دیکھو, نیچے نہیں دیکھو. جب میں نے سامنے دیکھا تو کچھ بھی نہیں تھا. اس نے کہا کہ آؤ ہماری طرف. چل پڑا. پولیس صراط پر جانا پھر کیسے ہو. اللہ جل شانہ ہماری حفاظت فرمائے. تو اس نے کہا کہ پولیس صراط پر میں اکیلے گزروں گا.
جنت کی طرف جاؤں گا، اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو جائے تو اکیلے جاؤں گا، کوئی مجھے جنت لے نہیں جائے گا، نہ کوئی عزیز رشتہ دار، نہ کوئی یار دوست۔ جہنم جاؤں گا اللہ بچائے تو میں اکیلے جاؤں گا، کوئی مجھے جہنم سے نہیں بچائے گا، تو مجھے لوگوں کی کیا ضرورت کہ لوگوں کو خوش رکھوں۔ ان تمام کٹھن مراحل میں اکیلے ہوں گا، پھر لوگوں کو خوش رکھنے سے کیا فائدہ کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن کریم میں اللہ جل شانہ کا یہی ارشاد ہے، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ۔ ابھی تک لوگوں کو خوش کرنے کے لیے تم نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، اس کو چھوڑ دو، یہ سارے تانے باندھے کاٹ دو، جتنی بھی رسیاں آپ نے باندھی ہیں لوگوں کے ساتھ، یہ مجھے اپنی طرف کھینچے گا، یہ کھینچے گا، یہ بچائے گا، یہ بچائے گا، یہ ساری رسیاں توڑ دو۔ یہ کوئی بچانے والے نہیں، یہ انتہائی کمزور دھاگے ہیں۔ جب چپا آئے گا، دریا کا تیز دریا کا موج آئے گی تو اس وقت کوئی نہیں بچائے گا۔ وہ مضبوط رسی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، جو اللہ کی طرف سے نیچے اتری ہے اس کو پکڑ کر آپ بچ جائیں گے۔ بہرحال عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آج کل کے معاشرے میں اپنی حقوق کی ادائیگی ہو، معاشرے میں وقت گزرے لیکن اللہ کے لیے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی دنیاوی کاموں کے اندر بھی اجر بتلایا ہے جس نے اللہ کے لیے کیا، اس کی نظر اللہ پر ہو۔ من اعطى للہ ومنع للہ واحب للہ وابغض للہ وفی روایت وانکح للہ، جس نے دیا تو اللہ کے لیے دیا، جس نے روکا تو اللہ کے لیے روکا، جس نے محبت کی تو اللہ کے لیے محبت کی کسی سے، جس نے بغض رکھا تو اللہ کے لیے کسی سے بغض رکھا، جس نے شادی کی تو اللہ کے لیے شادی کی، تو یہ آدمی ایمان پائے گا، ایمان حاصل کرے گا۔ یہ سب اللہ کے لیے۔ والدین کی خدمت اللہ کے لیے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ والدین کو رکھ رہے ہیں، ان کی خدمت کر رہے ہیں، جب والدہ اور والد سے انگوٹھا لگایا، ساری جائیداد، نقد اور جائیداد، پراپرٹی، زمین ساری کی ساری اس سے لگوا دی تو اس کو دھکے دے کر گھر سے نکال لی۔ ایسے کمینہ اور رذیل اولاد بھی اس دنیا میں بستی ہے۔ اور ہم نے دیکھا کہ اولڈ ہوم، بوڑھوں کے لیے گھر جو اجتماعی بنے ہیں حکومت کی طرف سے، اداروں کی طرف سے، ان جگہوں کے اندر جو ہے وہ اس والدین کو دھکیلا جاتا ہے، بس ہمارے ساتھ آپ کا کوئی وہ نہیں، ہمارے بچوں کی، ہماری بیوی کی اور ہماری آپس میں خوشیوں کی تم لوگ حلل اور کھائے ہو، ہم تمہاری مدد نہیں کر سکتے۔ اور ایک وہ آدمی ہے کہ جس کی اس عمل کے وسیلے کی برکت سے مصیبت ٹل گئی، کہ جو سارا دن بکریاں چراتا تھا، شام کو آ کر جب اس کی دودھ نکالتا تھا تو سب سے پہلے والدین کے سامنے پیش کرتا تھا، بوڑھے والدین کی خدمت کرتا تھا۔ وہ بھی عرض کر رہا تھا میں کہ دنیا کے اندر رہیں، دنیا کے کام کریں، لیکن اللہ کے لیے، نظر اللہ کے اوپر ہو بس، اور نیکی کے کام کرے اور نظر مخلوق کے اوپر ہو، اس سے بڑی کمینگی اور کیا ہوگی؟ مال بھی گیا، وقت بھی ضائع ہوا، خدمت بھی گئی، کوئی خوش نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ مخلوق کے خوش رکھنے کے لیے کوئی اندازہ کسی کے پاس ہے ہی نہیں۔ میں نے پہلے عرض کیا، اللہ جل شانہ کے خوش رکھنے کے لیے اندازہ متعین ہے، وہ صاف صاف قرآن پاک بتاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بتاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔